اس باوقار تاریخ ساتھ تیسرے ایک روزہ عظیم الشان تذکرہ علماء مدھونی سیمینار میں آپ تمام عالی قدر مہمانوں کا دل کی عمیق گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں کمال خلوص و محبت کے ساتھ ہدیہ تہنیت تشکر پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی بے پناہ مصروفیتوں کے باوجود ہماری حقیر سی دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا اور اپنی تشریف آوری سے ہماری امنگوں کو توانی اور ہماری ہمتوں کو بلندی عطا کی۔ اہلا و سہلا بالذین اودہم وحبہم فی اللہ ذی آلائی، اہلا بقوم صالحین ذوی تقی غر الوجوہ زین کل ملائی۔ اللہ جل شانہ آپ لوگوں کی مخلصانہ کرم نوازیوں کو اسلام اور اہل اسلام کے لیے ترقی کا وسیلہ بنائے، آمین۔ حاضرین ذی وقار، انسان جب زیور علم سے آراستہ ہوتا ہے تو یقیناً وہ انسان ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں اہل علم کی قدر و قیمت مسلم رہی ہے۔ علم کے بغیر عروج و ترقی کی خواہش بے بنیاد خواہش ہے۔ علم کے بغیر فوز و فلاح کی آرزو خام ہے۔ انسان کی نافیت کے لیے دینی تعلیم کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ضرورت مچھلی کے لیے پانی کی ہے، اور دینی تعلیم کے حصول میں مرد و عورت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام نے خواتین کی دینی تعلیم پر اتنا ہی زور دیا ہے جتنا مردوں کی دینی تعلیم پر زور دیا ہے۔ چنانچہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے والے ایک وفد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارجعوا فکونوا فیہم وعلموہم، اپنے اہل و عیال کے پاس چلے جاؤ اور وہیں رہو اور ان کو تعلیم دو، بخاری شریف۔ ایک خاتون کی درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تعلیم کے لیے دن اور جگہ متعین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، استمعن فی یوم کذا و کذا فی مکان کذا و کذا، اے خواتین تم لوگ فلاں فلاں دن فلاں فلاں مقام پر جمع ہو جایا کرو، بخاری شریف۔ یہ اور جیسی متعدد نصوص سے خواتین کی دینی تعلیم و تربیت کی ضرورت و افادیت کا اندازہ لگایا سکتا ہے، مگر حیف صد حیف عصر حاضر میں ہمارے معاشرے میں خواتین کی دینی تعلیم کے حوالے سے جس قدر غفلت ہے، اس غفلت کے جتنے سنگین نتائج سامنے آ رہے ہیں ان کے تصور ہی سے کلیجہ دہل جاتا ہے، روح کانپ اٹھتی ہے، دانتوں کو پسینہ آنے لگتا ہے۔ دینی تعلیم سے محرومی نے ساس بہو کے جھگڑے پیدا کر دیے، دینی تعلیم سے لا تعلقی نے طلاق کی شرح میں اضافہ کر دیا، دینی تعلیم سے کنارہ کشی نے ہمارے بوڑھوں کی خدمت کو کار ثواب کے بجائے کار زحمت بنا دیا، دینی تعلیم سے بیزاری اور مغربی تعلیم کی دل بستگی اور مسلم خواتین کو امور خانہ داری کے انجام دینے کے بجائے آفسوں، ہوٹلوں، دکانوں کی زینت بنا دیا، دینی تعلیم سے بے توجہی نے اہل قرابت کے حقوق کی ادائیگی کے بجائے لڑائی جھگڑے کے طور طریقے سکھلا دیے۔ الغرض اسلامی زندگی کے جس موڑ پر آپ اسلامی روح کو بے چین و بے قرار دیکھیں گے اس کا سبب زندگی میں دینی تعلیم کا نہ ہونا پائیں گے۔ ایسے المناک و تشویشناک حالات میں خواتین کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے شرعی اصول و قوانین کے دائرہ میں مدارس نسواں قائم کرنا دور حاضر کی اہم ترین ضرورت ہے۔ خدا کا شکر ہے زمانے کے تقاضوں، حالات کی نزاکتوں کے پیش نظر اب بہت حد تک امت کے بالغ نظر علماء و قائدین مدارس نسواں کے قیام کی طرف توجہ فرما رہے ہیں، جن کا نتیجہ ہے کہ اب جگہ بجگہ مدارس نسواں قائم ہو رہے ہیں، جو یقیناً خوش آئند ہے۔ لسان العصر اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے، تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہے وہ بے شعور ہے، ایسی معاشرت میں سراسر فطور ہے اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے۔ عالی قدر حاضرین محفل، پرسونی ضلع مدھونی کی کثیر آبادی پر مشتمل ایک شہرت یافتہ بستی ہے جہاں ہندو برادران وطن کے علاوہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ اس بستی میں فرزندان ملت کی دینی تعلیم کے لیے ایک علمی درسگاہ، کئی
ایک علمی دانشگاہیں موجود رہی ہیں جہاں وہ زیور علم سے آراستہ ہوتے رہے ہیں، لیکن دختران ملت کی دینی تعلیم کے لیے باضابطہ کوئی ایسی علمی درسگاہ نہیں تھی جہاں وہ کسب فیض کر سکے، جس کا درد آلود نتیجہ یہ تھا کہ خواتین جہاں اسلامی تہذیب و تمدن سے عاری تھی، وہیں مغربی طرز معاشرت کی شیدائی تھی، جہاں وہ خرافات و اختراعات کے گرداب میں پھنسی ہوئی تھی، وہیں بدعات و رسومات میں مست و مگن تھی۔ نہ حقوق خالق کا انجام دہی کا خیال تھا، نہ حقوق خلق کی بجاوری کا تصور، اور نہ شریعت کے تقاضوں کی خبر۔ ایسے ناگفتہ بھی حالات میں فکر ارجمند کے حامل، بستی پرسونی کے صاحب نظر، جوان سان عالم دین مولانا نثار احمد نثاری مفتاحی نے توکلاً علی اللہ پوری قوت کے ساتھ قدم اٹھایا اور اپنے مخلص رفقا کے تعاون سے آج سے 6 سال قبل 12 ربیع الاول 1439 ہجری مطابق 3 دسمبر 2017 میں جامعہ ام الہدیٰ کی داغ بیل ڈالی اور خواتین میں دینی تعلیم کے فروغ کے لیے جی توڑ محنتیں کی۔ اپنے تمام تر توانائی صرف کر دی، مشکل حالات بھی آئے، دشوار گزار مراحل بھی، مگر ان کے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہ آئی، جس کا الحمدللہ حیرت انگیز فائدہ ہوا۔ خواتین میں تعلیمی بیداری پیدا ہوئی، اسلامی حجاب کو فروغ ملا، دینی تہذیب و ثقافت کی جڑیں مستحکم ہوئی۔ یہ کہنا ہرگز بیجا نہ ہوگا کہ اگر بانی جامعہ ان کے مخلص رفقا نے یہ کامیاب کوشش نہ کی ہوتی اور رب ذوالجلال کی توفیق شامل حال نہ رہتی، تو شاید پرسونی بستی خواتین کی دینی تعلیم کے حوالے سے آج بھی جمود و تعطل کا شکار رہتی۔ الحمدللہ جل شانہ پورے احیال پرسونی کی طرف سے بانی جامعہ ان کے رفقا کو بہترین صلاح عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ گرامی قدر سامعین، بانی جامعہ کے اخلاص للہیت، اساتذہ و اراکین کی سرتوڑ محنت، مسلم امہ کی مخلصانہ معاونت اور بزرگان دین کی دعائے رحمت کی بدولت آج جامعہ نے صرف 6 سال کے قلیل عرصے میں تعلیمی اور تعمیری ہر اعتبار سے تحیر آفرین ترقی کی ہے۔ تعمیری ترقی کا مختصر خاکہ یہ ہے کہ جامعہ کے لیے اب تک 10 کٹھے اراضی خرید لی گئی ہے، جس میں سے 4 کٹھے جامعہ کی رفیع الشان مسجد و درسگاہ زیر تعمیل ہے، جو تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے، جبکہ تعلیمی ترقی کا مختصر نقشہ یہ ہے کہ جامعہ میں بشمول میٹرک نورانی قاعدہ سے لے کر کے بخاری شریف تک تعلیم ہو رہی ہے۔ امسال جامعہ میں 270 بچیاں زیر تعلیم ہیں اور 10 ذی لیاقت باز صلاحیت مخلص و جفاکش معلمین و معلمات تدریسی فرائض پر مامور ہیں۔ درسی فرائض کے علاوہ ان بچیوں کو تحریر و تقریر جیسے اہم خارجی فرائض کا بھی پابند بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ بچیاں اساتذہ کرام کی نگرانی میں جہاں 1 ہفتہ عربی انجمن نادی الادبی العربی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے الحفلۃ الخطابیۃ العربیہ میں عربی خطابت کی مشق کرتی ہیں، وہیں دوسرے ہفتے اردو انجمن انجم تہذیب الافکار کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اردو تقریری پروگرام میں اردو خطابت کی مشق کرتی ہیں، اور یوں وہ دونوں زبانوں میں اپنی خابیدہ لسانی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہیں۔ نیز یہ بچیاں انجمن تہذیب الافکار کے زیر اہتمام شائع ہونے والے جداری مجلہ ماہنامہ الہدیٰ سے والہانہ تعلق رکھتی ہیں، مضمون نویسی کا سلیقہ سیکھتی ہیں، اپنے قلم کی طاقت کو پروان چڑھاتی ہیں۔ قابل قدر مہمانان اعظام، یہ بات یقیناً آپ کے علم میں ہوگی کہ بصیرت میڈیا ہاؤس کے باوقار پلیٹ فارم سے ہر سال ضلع مدھوبنی کی علم و سماجی شخصیات پر سیمینار منعقد ہوتا ہے، جس میں قلم و کرتاس کے دولت مند اہل علم ضلع مدھوبنی کی نمایاں علمی و سماجی شخصیات پر بیش قیمت مقالات پیش کرتے ہیں، جن کو کتابی شکل دے کر کے منظر عام پر لایا جاتا ہے، تاکہ جہاں نئی نسلیں ان کے روشن کارناموں سے آگاہ ہوں، وہیں ان نئی نسلوں کے دلوں میں بھی اسلاف کی طرح ملک ملت کے لیے قربانیاں پیش کرنے کا حوصلہ پیدا ہو۔
آج کا یہ ایک عظیم الشان سیمینار بھی اسی سلسلۃ الذہب کی تیسری حسین کڑی ہے۔ میں بحیثیت رکن شورا جامعہ ہادہ بصیرت آن لائن کے چیف ایڈیٹر اور رابطہ صحافت اسلامی ہند کے جنرل سیکریٹری، دنیا صحافت کے عظیم قلمکار اور نامور صحافی جناب مولانا غفران ساجد صاحب قاسمی کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے جامعہ کی انتظامیہ کی درخواست پر امسال وہ سیمینار جامعہ ام الہدیٰ پرسونی کے احاطے میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے آج اہل علم و فکر کا یہ بافیض مجمع جامعہ کے احاطے میں رونق افروز ہے، جو یقیناً جہاں جامعہ کے لیے شرف و عزت کا باعث ہے، وہی پرسونی کے لوگوں کی خوش بختی اور اقبال مندی کا بھی اس سیمینار کی سب سے ممتاز و منفرد خصوصیت یہ ہے کہ اس سیمینار میں بر صغیر کے مشہور علمی و دینی خانوادہ قاسمی کے چشم و چراغ خطیب الاسلام حیرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کے فرزند و جانشین، حکیم الاسلام حیرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، حجت الاسلام حیرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سکر پوتے، علوم قاسمیہ کے امین، علم و فن کے گوہر نایاب، روح شریعت کے رمز شناس، دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم، بالغ النظر عالم دین، محدث کبیر حیرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہ جلوہ افروز ہوں گے اور دور حدیث شریف کی طالبات کے سامنے صحیح بخاری کی پہلی حدیث کا درس دیں گے اور اجازت حدیث سے شرف یاب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ حیرت والا کی تشریف آوری نے جہاں اس ایک روزہ سیمینار کو قابل ساز بنا دیا ہے، تاریخ ساز بنا دیا ہے، وہیں جامعہ میں پہلی مرتبہ ہونے والے افتتاح بخاری کی اس حسین لمحے کو بھی یادگار بنا دیا ہے۔ اس کا صحرا بجا طور پر بصیرت آن لائن کے چیف ایڈیٹر مولانا غفران ساجد قاسمی اور ان کی پوری ٹیم کے سر جاتا ہے، اس لیے بلا شبہ اور ان کے تمام رفقا شکریہ کے مستحق ہیں۔ فجزاہ اللہ عنا وعن جمیع المسلمین وفقہ لما تحب و ترضاہ۔ معزز حاضرین و سامعین، اخیر میں ایک بار پھر میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقین مانیں آپ کی تشریف آوری سے ہمارے دلوں کے ظلمت قدوں میں اتنے چراغ فروزہ ہو گئے ہیں اور تمناؤں کے ویرانوں میں اتنے رنگین پھول کھل اٹھے ہیں جو نظر کی تنگ دامانی کا شکوہ کر رہے ہیں۔ دامان نگاہ تنگ گلے حسن تو بھی سیار، یعنی نگاہ کا دامن تنگ ہے اور تیرے حسن کے پھول لا تعداد ہیں۔ حقیقت ہے کہ ہماری تشکر کے یہ چند الفاظ آپ کے بے پایاں احسانات کا بدل نہیں بن سکتے اور نہ ہی ہمارے پرخلوص جذبات کی ترجمانی کر سکتے ہیں، کیونکہ جذبات ایک عالم اکبر ہے، الفاظ کی دنیا چھوٹی ہے، اظہار تشکر کیوں کر ہو یہ جرأت بیجا ہے۔ اس لیے میں اپنی خوشی و مسرت اور عقیدت و محبت کے جذبات کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں کہ شکرانہ پیش ہے حضوری میں آپ کے، شکرانہ پیش ہے حضوری میں آپ کے، اے کاش روز آئے یہ موسم بہار کے۔ اللہ جل شانہ آپ تمام حاضرین کو دارین کی ڈھیر ساری خوشیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔